کی آمد، آقا کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خلیفہ شیخ اعظم حضور مجاہد اسلام۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ آواز اور بڑھانا۔ الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہ فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایمان مدد بیر صدیق و عمر اسف عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبے ایمان مدد آسیم لب نہ کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و موئی شاف اسیاں مدد درگلو تو کے غلامی شہ شرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سبنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سبنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سبنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في معارج الحق بالتحقيق وصعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ایک دم خاموش ہے نا ورنہ سب کے سامنے بے عزت ہو جاؤ گے، اچھی بات نہیں۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ محمد پور یونٹ 3 کے زیر اہتمام شہزادے غوث اعظم جانشین کبریٰ غوث العالم فرزند مخدوم المشائخ سرکار کلام حضور شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمۃ الرضوان کی یاد میں آپ کے تذکرے کی خاطر یہاں کے سنی مسلمان اشرفی برادران سرکار کلام شیخ اعظم قائد ملت کے مریدان نے ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آج کی اس محفل میں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، المختار جامع مسجد کے پیش امام خطیب جو استاذ الاساتذہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، الحاج علامہ مفتی عبد المعید القادری
بھی تشریف فرما ہے، ان کی قیادت، ان کی حمایت میں آج کا یہ پروگرام زیر اہتمام ہے، اور انجمن اشرفیہ کے جو چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر جناب نظام اشرفی اور اس کے ذمہ دار جناب ہاشم اشرفی، مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور آپ تمام چاہنے والے متقد محبین موجود ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو پیچھے ہیں، بیچ میں گیپ ہے، میں آپ ہی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو آپ کیا میری خاطر یہ گیپ کو بند کر کے آگے نہیں آ سکتے؟ آپ آگے آ جائیں۔ کوئی بات نہیں، پیچھے لیڈیز کے لیے، ویسے ہی ہمارے درمیان دوریاں ہیں، آؤ محبت کی بات کریں، دوریوں کو ختم کریں، محبتوں کی اس بگیا میں، شیخ اعظم کی محبت کی اس بگیا میں امن سکون پیار محبت کی سوغات لٹائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بیٹھ کے بھی تقریر کرتا ہوں اور کھڑے ہو کے بھی تقریر کرتا ہوں، لیکن جب میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بولنا چاہتا ہوں۔ میری یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو بھی چل رہی ہے تحفہ میڈیا کے ذریعے۔ اللہ قبول کرے۔ انشاءاللہ تعالی بہت سی باتیں ہوں گی، میں رہوں گا، آپ رہیں گے، اور آج یہ جلسہ ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ شروع میں کچھ دماغ کی بتی کھولنی پڑے گی، جلانی پڑے گی، کیونکہ میری تقریر الحمدللہ یہ مخدومی فیضان ہے کہ میں خطاب، جب میں عالم ہوں الحمدللہ، تو خطاب میں بھی علم کی جھلک دکھنی چاہیے۔ پہلے سوچا تھا کہ شعر سناؤں، لیکن بیچ میں اگر موقع آئے گا تو سناؤں گا۔ پوری توجہ حضرت، آپ کی توجہ ہے؟ میں بہت دھیمے دھیمے گفتگو کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہاں سے جس بات کو سنا رہا ہوں وہ ضرور سمجھ کر جائیں گے۔ پوری توجہ۔ ایک چیز ہوتی ہے دعویٰ، کیا؟ یہ وکیل لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دعویٰ، اس نے میری زمین ہڑپ لی، کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ میری زمین ہڑپ لی، فلاں آدمی نے مرڈر کیا، یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ سمجھتے ہیں؟ بولیے جی۔ دعویٰ جب ہوتا ہے تو اس پر جج دلیل مانگتا ہے، آپ پروف کیجئے، آپ ایویڈنس لائیے، آپ ثابت کیجئے، آپ دلیل دیجئے، تب جا کر کے آپ کی بات ہم مانیں گے۔ دعویٰ جب بھی ہوتا ہے تو دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دلیل۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں، جب دعوے کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو جج کبھی کبھی دلیل ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ I don't accept your witness، میں تمہاری دلیل نہیں مانتا۔ تو کیا جج کے دلیل کے رد کرنے سے دعویٰ رد ہوگا؟
نہیں سمجھے، میں آگے سمجھاتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کو ریجیکٹ کیا جائے تو دعویٰ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کو کتنا بھی ریجیکٹ کیا جائے، کاٹا جائے، نہ مانا جائے، مگر دعوے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مثال، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، یہ دعویٰ ہے، اور اللہ کے وجود پر دلیل یہ چاند کی چاندنی ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، یہ دریا کی روانی ہے، یہ پہاڑ کے آبشار ہے، یہ ماں باپ کی شفقت ہے، یہ کائنات کا ذرہ ہے، یہ طوفانوں کا تلاطم ہے، کائنات کی ایک ایک شے خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ زمین ہے، خدا ہے، آسمان ہے، خدا ہے، چاند ہے، خدا ہے، ستارے ہیں، خدا ہے، دریا ہے، خدا ہے، پہاڑ ہے، خدا ہے، جنگلات ہے، خدا ہے، ہم ہے، خدا ہے، کائنات ہے، خدا ہے، انسان ہے، خدا ہے، حیوانات ہے، خدا ہے۔ یہ جو ساری شے ہے خدا کے وجود پر کیا ہے؟ سبھی بولیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ مگر کوئی دیوانہ یہ کہہ دے کہ زمین ہے تو خدا ہے، نہیں مانتے، آسمان ہے تو خدا ہے، دریا ہے تو خدا ہے، خدا کے وجود پر یہ دلیل ہم بولیے نہیں مانتے، تو خدا کا وجود جو دعویٰ ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زمین کو دلیل مانو یا نہ مانو، آسمان کو خدا کے وجود پر دلیل مانو یا نہ مانو، دریا کو خدا کے وجود پر دلیل مانو یا نہ مانو، خدا کی ہستی، خدا کے وجود، خدا کی اکتائی، خدا کی وحدانیت، خدا کی خدائی پہ کوئی اثر، سبھی بولیے۔ میں نے رب سے پوچھا کیا تو نے اپنے کارخانے قدرت میں کوئی ایسی دلیل تیار کی ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو تیرا انکار؟ توجہ، زمین کے انکار سے تیرا انکار نہیں، آسمان کے انکار سے تیرا انکار نہیں، اسے کہتے ہیں دلیل ظنی۔ کیا تو نے اپنے کارخانے قدرت میں کوئی دلیل یقینی بنائی ہے کہ اگر اس دلیل، اس ایویڈنس، اس وٹنس کا انکار کر دیا جائے تو تیرے وجود کا انکار، تیری ہستی کا انکار، تیری ایکتائی کا انکار، تیری خدائی کا انکار، تیری توحید کا انکار، تیری وحدانیت کا انکار؟ تو رب کائنات نے جواب دیا، ہاں ہاں، میں نے اپنے کارخانے قدرت میں صرف ایک ہی ایسی ذات بنائی ہے، اور وہ ذات ذات رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مجاہد اسلام۔ زمین کے انکار سے خدا کا انکار نہیں، آسمان کے انکار سے خدا کا انکار نہیں، کہکشاؤں کے انکار سے خدا کا انکار نہیں، ان گلیکسیز کے انکار سے خدا کا انکار نہیں، لیکن اگر تم نے رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی حقیقت کا انکار کر دیا تو صرف رسول کا انکار نہیں بلکہ خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، خدا کی توحید کا انکار۔ اتنا سمجھ گئے؟ کیونکہ کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے وجود پر یہ کائنات بھی دلیل ہے، مگر کائنات کو رد کر دو، خدا کے وجود پر کوئی اثر نہیں۔
لیکن نبی کو رد کر دو، نبی کو دلیل نہ مانو، تو اس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی توحید پر اثر ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ایسی دلیل یقینی بنایا ہے، ایسی دلیل یقینی بنایا ہے، ارے یہ چاند خدا کے وجود پر خاموش دلیل تھا، یہ چاند خدا کے وجود پر خاموش دلیل تھا، مگر میرے آقا نے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر کے اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ یہ کنکریاں خدا کے وجود پر خاموش دلیل تھی، مگر میرے سرکار نے ابو جہل کے ہاتھوں کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ مصطفیٰ نے، یہ مردے خدا کے وجود پر خاموش دلیل تھے، مگر میرے آقا نے مردوں کو زندہ کر کے اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ یہ دلیل یقینی۔ تو نبی وہ دلیل یقینی ہیں کہ اگر ان کا انکار کیا جائے تو اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آؤ مباہلے کی طرف۔ آیت مباہلہ اب اس سے جوڑتے۔ عیسائیوں نے اللہ کے رسول سے کہا معاذ اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے ان سے پوچھا، نجران کے عیسائیوں سے، ایسا جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس پر کوئی دلیل؟ کہا ہاں، کیا آج تک آپ نے کسی بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے دیکھا ہے؟ عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہو نہیں سکتے، اور عیسیٰ آپ ہی کے مطابق بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا نے زبردست دلیل دی، کہا تم اسی بات میں تعجب میں پڑے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ارے وہ خدا ہے، خدا جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے، جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہو سکتی ہے، تو اگر عیسیٰ پیدا بغیر باپ کے ہوں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ نجران کے عیسائی خاموش ہو گئے۔ اب دلیلیں ختم، جواب نہیں بن پڑا۔ اللہ نے کہا یہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، جواب بھی نہیں ہے، مطمئن بھی نہیں ہے۔ اے محبوب آپ ان سے کہیے قرآن میں یہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، یہ اپنی بیویوں کو بلائیں، عورتوں کو بلائیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، یہ اپنے گھر والوں کو بلائیں، اپنے آپ کو لائیں، آپ بھی اپنے نفس کو لائیں۔ مباہلہ ہوتا یہ ہے کہ جب دلیل سے بات نہیں بنتی غیروں کے درمیان تو ہلاکت کی دعا ہوتی ہے، بد دعا کے لیے۔ ہم حق پر ہیں تو یہ برباد، اور یہ حق پر ہیں تو ہم برباد۔ یہ مباہلہ ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے اسے سمجھیے، اور شاید کہ یہ نکتہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر پہلا ہوگا۔ جو مناظرہ ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، کس بات پر ہوئی تھی؟ عیسائیوں کا دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے، یہی تو ان کا کہنا تھا۔ بولیے، حضور نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ بن باپ کے ہیں،
اللہ نے حضرت مریم کی بطن سے پیدا کیا، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر تم خدا کا بیٹا مانو گے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، تم مشرک ہوگے، اور اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ باپ سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ خدا کی توحید پر ضرب لگا رہا تھا، یعنی ان کا اختلاف رسول سے نہیں تھا، ان کا اس وقت اختلاف حضرت عیسیٰ کے اس تعلق سے تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کی توحید پر حملہ کر رہے تھے۔ کس پر حملہ تھا؟ توحید سمجھتے ہو؟ اللہ کے ایک ہونے پر۔ تو عیسائیوں نے حملہ کس پر کیا؟ سبھی بولیے، سبھی بولیے، آگے سے لے کے پیچھے بولے، اللہ کی توحید پر۔ اور اللہ کی توحید پر سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے۔ اللہ کی توحید پر سب سے بڑی دلیل رسول اللہ۔ حملہ عیسائیوں نے اللہ کی توحید پر، اللہ کی ایکتائی پر کیا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، اپنے گھر سے عورتوں کو لے آؤ، بیٹوں کو لے آؤ، علی کو لے آؤ۔ میں نے خدا سے پوچھا، حملہ تو تیری ذات پر ہے، حملہ تو عیسائیوں نے تیری ذات پر کیا ہے، تیری توحید پر کیا ہے۔ فاطمہ کی ضرورت کیا؟ حسن حسین کی ضرورت کیا؟ مولائے کائنات کی ضرورت کیا؟ تو خدا نے مجھے جواب دیا کہ سن، میری توحید پر سب سے بڑی دلیل میرا رسول ہے، اور میرے رسول کے صدقے میں میری توحید پر سب سے بڑی دلیل مولائے کائنات حیدر کرار، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، فاطمہ کے شوہر حضرت علی کی ذات پاک ہے۔ یہ مباہلہ ہلاکت کی دندوا دنیا سمجھ رہی تھی، مگر خدا اپنے نبی کے گھر والوں کا مقام، مرتبہ، اسٹیٹس، فضیلت دنیا کو بتا رہا تھا۔ یہ علی صرف داماد مصطفیٰ نہیں، یہ علی صرف فاطمہ کا شوہر نہیں، یہ علی صرف حسنین کا بابا نہیں، یہ علی صرف مصطفیٰ کا بھائی نہیں، یہ علی صرف حضرت ابو طالب کا بیٹا نہیں، بلکہ یہ علی میری وحدانیت پر بعد رسول دلیل یقینی ہے۔ یہ نعرے دری کیوں لگ رہے ہیں؟ پیچھے والے کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی حسنی حسینی ہیں؟ پیچھے سے لگاؤ، آگے والے جواب دیں، کھڑے ہو کے لگاؤ۔ بات مباہلے کی آئی تو مجھے شیخ اعظم یاد آیا۔ پورنیہ 22 کی سرزمین ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے،
دیا بنا وہابیوں کا زور ہے. ایک مقام پر جلسہ ہوا, وہابی بھاگ گئے, وہابی بھاگ گئے. جب بھاگ گئے, سرکار کلام بھی تھے, شیخ اعظم بھی تھے, سید کلیم اشرف بھی تھے, اور خاندان کی ایک بزرگ شخصیت اور تھی. یہ 4 لوگ تھے. تو یہ واپس آ گئے, وہابی بھاگ گئے ہیں, تو چلو 22 پورنیہ جاتے ہیں. جب 22 پورنیہ آئے تو کہا حضور وہ پھر واپس آ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے, رات میں تو ہم نے دلیلیں دی ہیں, وائٹ نہیں تھے, لیکن اب بات دلیل سے نہیں بنے گی. دیکھیے پرتو مصطفیٰ آل نبی کا وجوہد ہے. نبی نے عیسائیوں کو دلیل دی. تم یہ کہتے ہو بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ دلیل یہ دی کہ جو رب بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی تخلیق کر سکتا ہے, وہ رب قادر ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے. نبی نے دلیل دی. اگر دلیل سے مطمئن ہوتے تو مباہلے کی ضرورت, مگر اللہ نے کہا مباہلہ کرو. یہ مطمئن نہیں ہوئے. شیخ اعظم نے دلیل دی. اگر دلیل سے مطمئن ہو جاتے تو دوبارہ 22 کی طرف آتے کیوں؟ جب 22 کی طرف دوبارہ آنے لگے تو شیخ اعظم نے کہا اب بات دلیلوں سے نہیں ہوگی. دلیل سے بات کل ہوئی تھی, اب اظہار اشرف اور ان دیا بنا کے خلاف مباہلہ ہوگا. مباہلہ جائے. اظہار اشرف اپنا ہاتھ اس میں ڈالے گا, وہ بھی اپنا ہاتھ ڈالے. جس کا ہاتھ جل جائے وہ ناحق, اور جس کا ہاتھ جلنے سے بچ جائے وہ جماعت حق والی. ادھر ہوا کیا تھا, نجران کے عیسائیوں نے دیکھا علی ہے, فاطمہ, حسن حسین, جو بڑا بگیسٹ تھا. اب بھگو, یہ اتنے نورانی چہرے والے ہیں, یہ اتنے نورانی چہرے والے ہیں, اگر یہ نبی کی دعا پر یا بد دعا پر آمین کہہ دیں گے, ابھی کیا ہماری صبح قیامت تک نسل ہی باقی نہیں ہوگی. بھگو, چلو 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 مبالغہ نہیں کریں گے, نہیں ہم اپنے بیٹوں کو نہیں لائیں گے, اپنی بیویوں کو نہیں لائیں گے. نہیں, شیخ اعظم نے کہا کڑاہی میں تیل گرم کرو, اپنا ہاتھ ڈالو, تم اپنا ہاتھ ڈالو. ادھر نجران کے عیسائی جب ان چہروں کو دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے. ادھر پورنیہ کے وہابیوں نے جب سرکار کلا کو دیکھا, جب شیخ اعظم کو دیکھا, کہا ایسے نورانی چہرے والے جدھر ہو اس سے ہم جیت نہیں سکتے. خدا کے وجود پر رسول اللہ دلیل یقینی ہے. رسول کے صدقے میں مولا علی, خاتون جنت حسن حسین علیہ السلام خدا کے وجود پر دلیل یقینی ہے. صرف یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں, صرف یہ نبی کے شہزادے نہیں ہیں,
صرف یہ نبی کے بھائی اور داماد اور نبی کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذوات سے قدس، یہ نفوس قدسیہ خدا کے وجود پر، خدا کی وحدانیت پر، خدا کی توحید پر دلیل ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اتنے ہی لوگ سمجھے یا سب سمجھے؟ سب سمجھے؟ نہیں، ہاتھ ادھر اٹھائیے، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں جو ووٹ لینے آیا ہوں۔ اب آئیے دوسری طرف، اہل بیت ہیں کیا؟ خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اب ایک مثال ایسی دوں جو آپ سے کنیکٹ ہے۔ یہ تو تھوڑا علمی تھی، بھاری بھرکم تھی، لیکن شیخ اعظم کا کرم تھا، سمجھا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، قل اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ، میں اس پر کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر دینا چاہتے ہیں تو میری قرابت دار کی محبت۔ یہ عام طور سے مفہوم ترجمہ سنا ہے، لیکن اس آیت پر جو میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت، وہ شاید بالکل نیا ہوگا، بالکل نیا۔ علیہ ہے، کیا ہے؟ علی ہے۔ اے نبی، آپ کے ذریعے انہیں نماز پڑھی ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، اعمال خیر ملے، یہ گمراہیت کے راستے پہ تھے، ہدایت کے راستے پہ آ گئے، یہ جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ کی وجہ سے یہ جنت کے وارث ہو گئے۔ آپ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا، یہ کیا سے کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے۔ علیہ ہے، اس پر اجرت مانگیے۔ ہم اس اجرت کو بنگلہ دیش میں مجھے ٹیکس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویٹ، ڈی اے وی اے ٹی، ویٹ، انڈیا میں بھی ویٹ ہے، لیکن جیسے یہ ویٹ نہیں۔ مثلا ایک منٹ، جیسے آپ سال بھر کماتے ہیں تو سی اے کے پاس لے جاتے ہیں تو آپ اپنی رقم کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں دیتے ہیں، کور، سی او، کور نا، آئی کور، اوکے، ہمارے وہاں ٹیکس بولتے ہیں، انکم ٹیکس، یہ تو سب جانتے ہیں نا، انکم ٹیکس سمجھتے ہو جی۔ سال میں ایک بار ریٹرن بھرنا پڑتا ہے۔ ہمارے انڈیا میں کیا ہوا، 2016 کا یا 17 کا واقعہ ہے، نومبر کا مہینہ تھا، میں انڈیا میں ایک مقام پر تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک آدمی دوڑا ہوا میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہا حضور غضب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور بھی مودی جی 8 بجے ٹی وی پہ آئے تھے۔ تو میں نے کہا وہ ہمیشہ کیمرے پہ ہی تو رہتے ہیں، کنی آج خاص اعلان کرنے کے لیے عوام کے بیچ میں آئے تھے۔ کیا اعلان کیا؟ کہا حضور 1000 کی نوٹ بند، 1000 کی نوٹ۔ دیکھیے یہ آپ کے سمجھنے والی مثال ہے۔ کہا 1000 کی نوٹ۔ میں نے کہا یار تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ بند ہو گئی تو بند ہو گئی، کوئی اس کا سولوشن بھی تو نکالا ہوگا۔ کہاں سولوشن نکالا ہے، 31 دسمبر تک آپ ڈاکخانے میں بینک میں جمع کر دیں، گورنمنٹ آپ کو اس کے مقابل میں پیسہ دے گی، تو میری ٹینشن کی کیا بات ہے۔ ہاں اگر گورنمنٹ اس پیسے کو ریپلیس نہ کرے تو ٹینشن ہے۔ کہا حضرت بہت بڑا ٹینشن ہے، بہت بڑا ٹینشن ہے۔ میں نے کہا کیا ٹینشن ہے یار، بہت گھبرائے ہوئے لگ رہا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے وہ نوٹ تو بدل جائے گی جو وائٹ تھی،
मगर जो ब्लैक नोट है उसका क्या होगा? जो ब्लैक नोट है उसका क्या होगा? मैंने कहा भाई नोट भी व्हाइट और ब्लैक होती है। मुझे व्हाइट और नोट ब्लैक दिखा। कहा हजरत आप लोग मौलवी ठहरे, पीर साहब बड़े सीधे होते हैं, आप बिल्कुल नहीं समझे। नोट व्हाइट ब्लैक नहीं होती, नोट सेम वैसे ही होती है। गांधी जी वैसी होते हैं, चश्मा भी वैसी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसी लिखा होता है, गवर्नर के साइन भी वैसे ही होते हैं, सब कुछ वैसी होती है। तुमने कहा दिक्कत क्या है? जब एक ही जैसी नोट है तो एक ब्लैक कैसे हो गई, एक व्हाइट कैसे हो गई? कहा मैं आपको समझाता हूं। ये जो हम लोग गवर्नमेंट को बगैर बताए लेन देन करते हैं और जमा करते हैं, नोट तो वही होती है, मगर अगर गवर्नमेंट को हमने नहीं बताया तो वही नोट ब्लैक हो जाती है। और अगर हमने गवर्नमेंट की इनको नॉलेज में सारी बात रखी तो अब वो नोट ब्लैक नहीं होगी बल्कि वाइट होगी। अब आपको समझाना चाह रहा हूं, नोट एक ही होती है, टका एक ही जैसा होता है, चाहे 10 टका हो, चाहे 100 टका हो, चाहे 500 टका हो, चाहे 1000 टका हो। लेकिन ये टका ब्लैक भी होता है और टका व्हाइट भी होता है। आपने अगर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी जानकारी दी कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऐसे ऐसे है, तो सारी नोट, सारा टका क्या होगा? सभी बोलिए व्हाइट। नहीं बताया, कुछ छुपा लिया, कुछ बता लिया, तो जिसको बताया वो व्हाइट, जिसको छुपाया वो ब्लैक। मैंने उससे कहा भाई तू अपने नोट के मसले में उलझा रहे, मगर इससे मुझे अहले बैत का मसला सुलझ गया। अब तवज्जो, तू नोट के मसले में उलझा रहे, मुझे अहले बैत का मसला सुलझ गया। मतलब क्या? खुदा कह रहा है अलई है, ऐ नबी इनको आपने नमाज दी है ना, नमाज दी है ना, रोजा दिया है ना, हज दिया है ना, ज़कात दी है, अमाले खैर की दावत दी है, इनसे कहिए टैक्स दें। ये जो आपका कलमा पढ़ा है ना, कलमे का टैक्स दे। ये आपने जो कुरान दिया है ना, इस कुरान का टैक्स दे। ये जहन्नमी थे जन्नती बने, इसका टैक्स दे। मैंने सोचा भाई आज पहली बार दुनिया में तो देखा था कि टैक्स दे। मैंने खुदा से पूछा, माल दौलत का तो टैक्स समझ में आता है, साल में एक बार ज़कात, मगर कलमे का टैक्स, नमाज का टैक्स, हज का टैक्स, खाने काबा का टैक्स, खाने काबा के कबाब का टैक्स, मकाम इब्राहिम पे जो नमाज पढ़ी है उसका टैक्स, सफा मरवा की सही की है उसका टैक्स, अरफात में जो दुआ मांगी है उसका टैक्स, मुज़दलिफा में जो क़याम किया है उसका टैक्स, मिना में जो शैतान को कंकरी मारी है उसका टैक्स, मिना में जो कुर्बानी की है उसका टैक्स, आबे ज़मज़म पिया है उसका टैक्स, यहाँ कुरान पढ़ रहा है उसका टैक्स, नमाज पढ़ रहा है उसका टैक्स। मैंने कहा माल का टैक्स तो समझ में आया, मगर कलमे का टैक्स क्या, रोजे का टैक्स क्या, नमाज का टैक्स क्या? तो अल्लाह ने कहा सुन, नमाज का टैक्स, रोजे का टैक्स, कलमे का टैक्स कोई और शय नहीं है बल्कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
کا ٹیکس ادا کریں. نماز کا ٹیکس کیا ہے؟ علی سے پیار کریں. روزے کا ٹیکس کیا ہے؟ سیدہ طیبہ سے پیار کریں. حسن حسین. اور یہ زکوٰۃ اور حج کا ٹیکس کیا ہے؟ حسن حسین سے محبت. اچھا ایک بات بتائیے, وائٹ اور بلیک نوٹ میں ٹکا میں کوئی فرق ہے؟ سبھی بولیے. نماز بھی وائٹ ہوتی ہے اور نماز بھی بلیک ہوتی ہے. کیا بات کیا بات. نوٹ مال کمایا, ٹیکس دیا, تو یہ مال وائٹ, نوٹ وائٹ, ٹکا وائٹ, 100 ٹکا, 500 ٹکا, 1000 ٹکا وائٹ. ٹیکس نہیں دیا بلیک. نماز پڑھنے کی کیفیت دونوں کی. وضو کیا, اللہ اکبر, ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, کوئی سورہ ملائی, رکوع میں گیا, قیام میں آیا, سجدے میں گیا, پھر قاعدے میں آیا, سجدے میں گیا, کھڑا ہوا, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, تشہد, سلام, ادھر. ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق میں نے دیکھا فرق ہے. اس کی وائٹ, اس کی نماز وائٹ, اس کی بلیک. آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا نماز کا یہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر علی سے پیار بھی کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے مگر فاطمہ کا دل میں احترام بھی ہے. نماز پڑھ رہا ہے, حسن حسین کی محبت ہے. نماز پڑھ رہا ہے, امام زین العابدین سے پیار ہے. امام باقر, امام جعفر, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, غوث اعظم, غریب نواز, محبوب الہی, صابر کلیری, مخدوم سمنا, ہم سب یہ ہے غوث جیلا, مخدوم المشائخ, سرکار کلا, شیخ اعظم اور قائد ملت سے. اس کی نماز وائٹ. میں نے کہا اس کی بلیک جانتے ہو کیوں ہے؟ کلمہ ضرور پڑھا ہے, نماز بالکل فٹ صحیح پڑھ رہا ہے, مگر دل میں اہل بیت کا بوسہ ہے. یاد رکھو, نماز پڑھنے سے سارے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. اور رسول اللہ کا فرمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لے, مقام ابراہیم پر مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھے, اس کے نام اعمال میں خیر ہی خیر ہو, مگر میرے گھر والوں سے اگر بغض ہے, میرے گھر والوں سے اگر عداوت ہے, تو اس کی نمازیں, اس کا روزہ, خانہ کعبہ کا طواف, اس کی نیکیاں, اس کی تبلیغ سب کے سب دھری رہ جائیں گی. کام آئے گی تو میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت کام آئے گی. اگر نماز کو وائٹ کرنا چاہتے ہو, محمد پور کے سنی مسلمانوں, کچھ لوگ لگے ہیں تمہاری نماز کو بلیک کرنے کے چکر میں. خدا کے لیے اہل بیت کی محبت واجب ہے. اگر تم ان سے محبت کرو اور کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو, تو وہ کلمے کا ٹیکس دے رہے ہیں.
نبی کی غلامی کا ٹیکس دے رہے ہیں, روزے کا ٹیکس دے رہے ہیں, حج کا ٹیکس دے رہے ہیں. کہا کہاں سے ثابت ہے؟ کہو قرآن سے ثابت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. واہ کیا بات. مجھے 2 دن تقریر اور کرنی ہے. 2 دن کر چکا ہوں, دوپہریا میں بھی کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آگے نہیں بولوں گا, بولوں گا. اگر کھڑا ہوا ہوں تو بولوں گا, مگر صرف آگے والے ہی کہہ رہے ہیں کہ بولو, پیچھے والے ایسا لگتا ہے جیسے گونگے ہو گئے. مجھ سے کچھ احباب نے کہا حضرت آپ آئے, بہت سے لوگوں کو خوشی ہوئی, مگر بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے. یاد رکھیے, میں اپنا موقف بتا دوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اہل سنت کی کسی بھی تنظیم کا مخالف نہیں, نام لے کے بولتا ہوں, چاہے دعوت اسلامی ہو, چاہے سنی دعوت اسلامی ہو, اگر وہ سنی ہے تو ہمارے ہیں. ہمارا صرف اختلاف ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ دین میں نئی نئی باتیں اور شوشے چھوڑتے ہیں, جس سے عوام میں اختلاف بڑھتا ہے. آپ کا کام سنتوں کو عام کرنا ہے, آپ کا کام فتنوں کو پھیلانا نہیں. بہت کھل کے بول رہا ہوں, میں یہاں پر 13 تک ہوں. کب تک ہوں؟ 13 تک. دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ, دعوت اسلامی کا کوئی نگراں, دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار یہاں سے لے کر پاکستان تک میرے دعوت اسلامی پر جو اعتراض, تحریک پر نہیں, جس نے یہ بات کچھ کہی ہے اس تعلق سے میرے اعتراضات ہیں, اس کا جواب وہ خود دے دے, مجھ سے مل لے. وہ نہ آ سکے تو نظام بھائی کے ذریعے خبر دے دے کہ میں نہیں آ سکتا, سید صاحب کو لے کے آ جائیں, میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور یہ کہوں گا میرے یہ 3 سوال ہیں, آڈیو ویڈیو سب رہے گی, اگر آپ جواب دے دیں گے اور اس کے بعد اگر دعوت اسلامی کے ان اعتراضات پر جو میرے ہیں کچھ بولوں یا کچھ کہوں تو جو سزا آپ طے کریں وہ مجھے منظور ہے. یہ گواہ ہوں گے بچے. میں نے ان سے کہا کہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں آپ میرے پاس لائیں, کیونکہ میں نے دعوت اسلامی کے کو سوالات ہندوستان کے پلیٹ فارم پر کئی لوگوں تک بھیجے, ان کے ذمہ داروں تک بھیجے, بہت سے لوگوں سے تعلق کیا, مگر مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا, کیونکہ خانوادہ اشرفیہ ہی وہ خانوادہ ہے جب اس تنظیم کو لوگ اپنی مسجدوں میں داخل نہیں کر رہے تھے, بڑی فراخ دلی سے ہم نے مسجدوں کے دروازے کھولے. ہمارا آپ سے اختلاف ذاتی نہیں ہے, صرف اختلاف اہل بیت کے نام ہے.
وہ بھی اعتراض ہے. نہ ہم گالی دے رہے ہیں، نہ برا کہہ رہے ہیں، نہ آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سنتوں کو عام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، نیکیاں پھیلاتے ہیں، بس اسی کام میں لگے رہیے. وہ کام جو آپ نے کبھی اپنے دستور میں بھی شامل نہیں کیا، اہل سنت کو بانٹنے کی کوشش مت کیجیے. دوسرا اعتراض مجھ پر ہے کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نہ میں پڑھتا ہوں، نہ اگر کوئی پڑھے تو پڑھنے نہیں دیتا. یہ اعتراض ہے. حالانکہ اعتراض کرنے والے نیک جگہ گئے ہیں، لیکن جس کا بھی اعتراض ہے، میں 13 تک بنگلہ دیش میں، محمد پور میں، ڈھاکہ میں موجود ہوں. کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ میں نے کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مخالفت کی ہو، میں نے کبھی اعلیٰ حضرت کے سلام پڑھنے سے کسی کو روکا ہو، کسی کو ٹوکا ہو، کسی کو منع کیا ہو، اگر یہ وہ ثابت کر دے گا، جو سزا آپ تجویز کریں گے وہ مجھے منظور ہے. لیکن وہ ذرا سوچ لے، کسی مومن پر بہتان باندھنا کیسا ہے، کسی پر جھوٹ کا الزام لگانا کیسا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. میں مرد کی طرح کھڑا ہوں، مرد کے بچے ہو، میں یہاں موجود رہوں گا. آئیے، بہت عاجزی کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ اہل سنت کی تنظیم ہو، آپ ہم سے غیر نہیں ہو، لیکن لفڑے اور جھگڑے میں آپ مت رہیے. جھوٹ اور الزام کسی پر مت باندھیے. ہاں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کے پاس ویڈیو ہے، آپ کے پاس گواہ ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ آ جائیے. لیکن کوا کان لے گیا، اب کان دیکھ ہی نہیں رہے، کوے کی پیچھے بھاگ رہے. کیا بات ہے، یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے. ارے ہم تو ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ان لوگوں سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، یہ شیخ اعظم سے پیار کرتے ہیں. تو قسم خدا کی بتاؤ، جو احمد رضا امام اہل سنت، وقت کا عظیم مجدد، جس نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ اور نبی کے خاندان کے ادب میں گزار دی، اور جب ہم نظام اور ہاشم بھائی جیسے لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ جو عظیم مجدد ہے، جس کی یہ دعا ہمیشہ تھی، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، تو ایسے احمد رضا سے میں اور میرا خاندان پیار کیوں نہ کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پڑھوا کے جاؤں گا. یہ کسی اور کا مرید نہیں ہے، یہ شیخ اعظم کا مرید ہے، یہ کسی اور کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیخ اعظم کی لاکھ ان پر الزام لگایا گیا، الزام لگایا گیا. حضرت سرکار کلام، یہ مولانا احمد اشرف حال جو بن رہا ہے،
اظہار میاں چندہ کر رہے ہیں مگر رسید نہیں ہے، رسید نہیں ہے۔ اتفاق سے حضور شیخ اعظم سرکار کلاں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اظہار میاں یہ بتاؤ، یہ مولانا احمد اشرف حال بن رہا ہے، سنا ہے کہ تم رسید نہیں کاٹتے ہو؟ کہا ہاں صحیح سنا آپ نے، دیکھیے حق بولنے والے، کہا آپ نے صحیح سنا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے 4-5 احباب ہیں، ذکر بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، اور 2 لاکھ آپ نے دیا تھا اور 2 لاکھ میرا، اسی سے مولانا احمد اشرف حال بن رہا ہے۔ شیخ اعظم سمجھ گئے تھے، سرکار کا نام مسکرائے، کہا اظہار میاں مجھے تمہاری دیانتداری پر یقین ہے اور یہ میری طرف سے 2 لاکھ روپیہ اور لے جاؤ تو میں مرید و خلیفہ شیخ اعظم کا ہوں، کمرے سے نہیں بولتا، اسٹیج پر بولتا ہوں، اسٹیج پر۔ محمد پور کے سنی مسلمانوں، میری آواز صرف ڈھاکہ تک نہیں بلکہ کراچی تک جانی چاہیے۔ جمعہ پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو حافظ احسان قادری صاحب قبلہ بشیر مسجد سے جمعہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے، ہماری ملاقات ہوئی، نعرہ لگا، مجھے ایک نعرے پہ حیرت ہوئی، نعرہ کیا لگا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی، سبھی بولی ہر صحابی نبی جنتی۔ میں نے کہا یار کتنی عقیدت ان کی کمزور ہے، اگر کوئی یہ کہے ہر نبی جنتی جنتی، یہ کہنے کی بات ہے؟ ارے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مومن جنتی، ابے جب مومن جنتی ہے تو صحابی تو بدرجے اولا جنتی۔ تمہارا عقیدے کی ڈور کتنی کمزور ہے کہ یہ کہو نبی جنتی، صحابی جنتی۔ ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ مومن جنتی ہے، اور جب مومن جنتی ہے تو ہر صحابی بدرجے اولا جنتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ نالج تھوڑا سا دماغ دوڑائیے، ہر مومن جنتی ہے، ہر مومن جو ایمان لایا، دل سے اقرار کیا، زبان سے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دوسری جہاں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، رب کی طرف سے جو ان کو اجرت مل رہی ہے نہ ختم ہونے والی اجرت ہے۔ جب عام مومن، عام نیک بندہ رب کی طرف سے مرنے کے بعد بھی اسے اجرت ملتی ہے تو جو صحابی ہوگا اس
کا مقام کتنا بلند ہوگا. یہ ہلکا عقیدہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بھائی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر کوئی کل یہ نعرہ لگائے ہر نبی جنتی جنتی، میں کہوں گا یہ پاگل ہو گیا بھائی. نبی تو صحابی صرف جنتی نہیں ہے، قسم خدا کی ان سے جو دل سے جڑ گیا، ان کی نظریں محبت کسی پہ پڑ گئی، وہ جنتی ہے. جنت کی خیرات جن کے در سے بڑھتی ہے وہ صحابہ ہیں. ان کے بارے میں تم ہمیں نعرے سے بتا رہے ہو کہ جنتی جنتی. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. صحابی جنتی نہیں، صحابی جنت بانٹنے والے ہیں. حضرت صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تو ہماری عقیدت کی ڈور امام اہل سنت سے اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مضبوط ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی روش اور طریقے پہ چلتے ہیں. یہ واقعہ میں پچھلی بار آیا تھا، بیان کر چکا ہوں، اس لیے بیان نہیں کروں گا. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ چاہے ہم شبیہ غوث جیلاں کی ذات پاک ہو، چاہے مولانا احمد اشرف کی ذات پاک ہو، انہوں نے فقہ اعلیٰ حضرت سے سیکھی. مولانا احمد اشرف جو سرکار کلاں کے والد، شیخ اعظم کے دادا، مگر امام اہل سنت تقریر کے لیے اکثر عالم ربانی مولانا احمد اشرف شیخ اعظم کے دادا کو بلاتے تھے. شیخ اعظم کے دادا مولانا احمد اشرف عالم ربانی کو بلاتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت ہماری جماعت میں بڑے بڑے خطیب ہیں، اچھے بولنے والے ہیں، جب دیکھو آپ کی چونچے سے مولانا احمد اشرف کو بلاتے ہو، فلاں یہاں سے بلا لیجئے، تھوڑا سا چینج کیجئے، ٹیسٹ بدلیے، کسی نئے کو بلا لیجئے. تو امام اہل سنت نے جواب دیا، سنو، جب مولانا احمد اشرف خطاب کرتے ہیں نا، آئے ہے نہیں بولو سبحان اللہ، جب مولانا احمد اشرف خطاب کرتے ہیں تو دوران خطاب مجھ احمد رضا کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. لاؤ ایسا خطیب کہ جب وہ خطاب کرے تو گنبد خضرا کے مکی کی زیارت ہو. ارے ہم صرف خطاب نہیں دیکھتے بلکہ اس کی خطابت کا اثر دیکھتے ہیں، اور ایسا اثر کہ گنبد خضرا کا مکی میرا آقا اس کا دیدار ہو جائے گا. یہ ہیں اعلیٰ حضرت، یہ ہے امام اہل سنت. کشوشے سے کیسا رشتہ ان کا مضبوط تمہیں کیا پتا، اور کشوشے کا ان سے کیسا رشتہ مضبوط تمہیں کیا پتا. اعلیٰ حضرت کیا، مفتی اعظم سے پوچھو. کس سے؟ مولانا مصطفیٰ رضا خان شہزادے اعلیٰ حضرت انتقال ہونے سے پہلے یہ وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ کوئی سید پڑھائے. اتنے ہلکے سے، اور وہ بھی محمد پور والوں کا، سبحان اللہ.
اتنا رسول اللہ کھاتے ہو، کم سے کم میٹھا میٹھا سبحان اللہ بولو۔ مفتی اعظم ہند کی وصیت تھی، یہ دل کی خواہش کہہ لیں، اللہ کا ولی مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم ہند، اہل سنت کی آنکھ کا تارا مفتی اعظم ہند، کہاں میری نماز جنازہ کوئی سید پڑھائے گا؟ لاکھوں کا مجمع، مگر مخدوم المشائخ سرکار کلام۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مجمع ایسا تھا کہ اگر کوئی پیچھے ہو تو آگے آنے کا سوال ہی نہیں، لیکن جب سرکار کلاں آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیچ میں بڑی مچھلی ہو یا جہاز ہو اور دریا کو چیر رہا ہو اور پانی ادھر سے ادھر جا رہا ہو۔ پہلی صف میں آپ کے گھر والے نے کہا حضور آپ بڑھیے، آپ آگے بڑھیے اور ہمارے جد مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ نماز جنازہ پڑھا دی، آج بھی نماز جنازہ پڑھنے والے زندہ ہیں، مگر کبھی کسی نے سوچا کہ مفتی اعظم ہند تو قوالی سنتے نہیں تھے؟ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے قوالی سننا حرام بالمزامیر، مگر سرکار کلام اپنی خانقاہ میں مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے ہیں۔ اختلاف ہے کہ نہیں مسئلے میں؟ مسئلے کے روح سے اگر کوئی قوالی سنے تو فاسق مولم، مگر یہ بتایا جا رہا ہے یہ مسئلے کا اختلاف ہے، میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ طریقہ ہے، لیکن کسی اور کا طریقہ، کسی اور کا فتویٰ ہے تو اس کو حق ہے کہ اپنے فتوے پر عمل کرے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو گالی دیں، برا کہیں، بھلا کریں، یہ سب کریں۔ مفتی اعظم ہند نے سرکار کلاں سے نماز جنازہ پڑھا کر بتا دیا، پڑھوا کر بتا دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، جیسے میرے باپ کو سیدوں سے پیار تھا ایسے ہی احمد رضا کے شہزادے کو بھی سیدوں سے پیار تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلسلہ اشرفیہ۔ آپ اختلاف میں مت پڑیے، یہ آخری بات۔ اشرفی، رضوی، برکاتی، اتاری، قادری، نظامی، وارثی، مداری، چشتی، ان سب چکروں میں مت پڑیے، ان سب چکروں میں مت پڑیے، اپنی سنیت کو مضبوط کیجیے۔ تمہاری سنیت بچی ہے تو اشرفیت بچی ہے، تمہاری سنیت بچی ہے تو رضویت بچی ہے، تمہاری سنیت بچی ہے تو تمہارا سلسلہ بچا ہے۔ اختلاف ہوں تو بیٹھ کر سلجھ جاتے ہیں، باتوں کے ذریعے سلجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلجھ جاتے ہیں، لیکن اگر عداوت ہو، دشمنی ہو تو وہاں کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ ایک بار میری اس پوری تقریر کو سنیے گا اور ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، خدا کے لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے بہتان لگانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ذرا کتاب میں پڑھ لیجئے، یہ اپنے چینل والوں سے پوچھ لیجئے۔ کسی پر جھوٹ باندھنا، بلا وجہ الزام تراشی کرنا، یہ اپنے حضرت سے پوچھ لیجئے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، یا اس کا انجام کیا ہے۔
ہم ہیں، ہم سے بات کیجیے، ہمارا نمبر ہے، اگر موقع نہیں ہے، آپ کہیں بزی ہیں تو ہندوستان جانے کے بعد مجھ سے بات کیجیے، لیکن پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی دکان میں پھسپھسانا، رات میں چوکڑی لگی ہے، چائے پہ چائے پینا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی مخالف ہے، بہت مخالف ہے، یہ اپنے جلسے میں نام تھوڑی لیتے ہیں، نام لے لو، دیکھا ان کی گاڑی چلتی ہی نہیں بغیر اعلیٰ حضرت کے، عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو تو کہتے ہیں نام نہیں لیا، نام لے لیا بغیر اعلیٰ حضرت کہیں کا کام ہی نہیں چلتا۔ بھائی کیا کریں ہم، لے تو برائی نہ لے تو برائی، کم سے کم ایک لائن تو پکڑو بھیا۔ انشاءاللہ تعالی کل مشن اہل بیت کے زیر اہتمام کہاں پر پروگرام ہے؟ جنیوا کیمپ میں پروگرام ہے، اگر پتہ نہیں معلوم ہے ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا، ہر بات کا جواب دینا ہم پہ ضروری نہیں ہے، کچھ چیزوں کی معلومات آپ پہ بھی ضروری ہے، آرام سے ہر چیز مت جانیے، کم سے کم تلاش کرنے کی عادت ڈالیے اور پوچھئے کہ کل پروگرام کہاں۔ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سرکار کلاں کا دامن ملا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو شیخ اعظم کا دامن ملا، اور وہ تو اور بھی خوش نصیب ہے کہ قائد ملت کی صورت میں سرکار کلاں اور شیخ اعظم کا فیضان ملا، آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ کے درمیان قائد ملت آتے ہیں، اپنے لیے نہیں آتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہیں۔ شیخ اعظم آئے تھے، اصولیہ میں مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے سے ان کو کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ جنیوا کیمپ میں ڈبہ ڈبہ رکھا ہے، انجمن اشرفیہ والوں نے رکھا ہے، ڈبے کا کتنا پیسہ کھوچا جاتا ہے، یہیں کے بچوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ انجمن اشرفیہ ہو یا انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، یا قائد ملت جو آپ کے درمیان یہاں کی سنیت کے لیے جو پروگرام طے کرتے ہیں، یہ ذہن میں بٹھائیے گا کہ یہ قائد ملت کا اپنا ذاتی مشن نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت اور شیخ اعظم اور سرکار کلاں نے جو انہیں کام دیا ہے، اسی کام کی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے آپ کے بیچ میں آتے ہیں۔ تو بتاؤ قائد ملت کا ساتھ دو گے؟ اتنا ہلکے سے بھائی میں کسی پارٹی کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں کہ دوسری پارٹی والا ناراض ہو جائے گا، قائد ملت کا ساتھ دو گے؟ سنیت کا ساتھ دو گے؟ سرکار کلاں کا وہ مشن، شیخ اعظم کا وہ مشن جو قائد ملت آپ کے بنگلہ دیش میں لاتے ہیں، تن من دھن سے ہم قائد ملت کا ساتھ دیں گے۔ بس اتنی ہی باتیں تھیں، باتیں تو بہت ہیں، اس دل میں چھالے بہت ہیں، کہاں کہاں کے چھالوں کو دکھاؤں، کہاں کہاں کا درد بیان کروں۔ ہاں کچھ لوگوں نے ایک بات اور کہی ہے، خیر کل کہتا ہوں، ورنہ ساری بات آج کہہ دوں گا۔ اچھا کچھ لوگوں نے کہا یہ صحابی کے گستاخ ہے، صحابی کے، میں نے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کا اصلی بیٹا ہے تو ثابت کر دے، ثابت کر دے،
ورنہ وہی بات کسی پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچ لو. الزام لگانا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے. ایک عام مومن پر الزام تراشی اچھی بات نہیں، تو کسی ذمہ دار پر الزام لگانا کہاں اچھی بات ہے. لہٰذا ہم یہی دعوت دیتے ہیں محبت کی. ہم آپ کی تنظیم کے خلاف نہیں ہیں، صرف چند باتوں کو کسی شخصیت نے وہ بات کہی ہے اس کو لے کر ہمارا اختلاف ہے. دعوت اسلامی کے عام مبلغین سے بھی ہمارا اعتراض نہیں ہے، ان کے کام کاج کو لے کر بھی ہمارا اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض صرف اہل بیت کے کچھ معاملات ہیں اس کو لے کر. اگر آپ ہمیں تشفی بخش، مجھے نہ تشفی ہو، میرے ساتھ 2 آدمی بیٹھا ہو اس کو اگر تسلی ہو جائے تو میں تسلی مان لوں گا. لیکن آپ مجھے جواب دیجئے، اپنے ہیڈ کوارٹر سے بات کرائیے، کراچی سے بات کرائیے، بمبئی سے بات کرائیے، ڈھاکہ چٹگاؤں سے بات کرائیے، لیکن میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میں سوال بھی نہیں دہرا رہا ہوں تاکہ انتشار نہ پیدا ہو، میں اس چیز کا لحاظ رکھ رہا ہوں. صرف میرے کچھ اختلاف ہے اور صرف اسی چیزوں پہ اعتراض ہے، باقی کسی چیز پہ اعتراض نہیں. جبکہ باقی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو یوٹیوب پہ کہا ہے، جا کے یوٹیوب دیکھ لیجئے، گالیاں تک دی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج تک کہا ہے. مگر ہم یہ سب نہیں کہتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ سنت کا کام کر رہے ہیں، برائے کرم کیجیے. آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، دیجیے. آپ سنتوں کو عام کر رہے ہیں، ہمارا بھی ساتھ لیجیے. مگر جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے وہاں انگلی مت کیجیے. اب اگر یہ حضرت علامہ مولانا خطیب صاحب عبد المعید صاحب مفسر قرآن ہیں، اب یہ بنگلہ دیش میں جو ایئرپورٹ سے برج بن رہا ہے، بن رہا ہے نا ابھی، وہاں جائیں کہیں بھائی یہ برج صحیح نہیں بننا ہے. اس نے جو آپ نے اسٹیل ڈالی ہے یہ 20 mm کی نہیں، 10 mm کافی تھا. تو ایسے دیکھے گا کہاں پڑھا ہے آپ نے، کون سی ڈگری ہے؟ ارے نہیں، ہم جامعہ کے فارغ ہیں، ہمارے بہت سے شاگرد ہیں اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، سارے امام تو ہمارے ہی ہیں. المختار جامع مسجد کا میں خطیب ہوں، کئی سالوں سے خطاب کر رہا ہوں. حضرت پلیز موڈ آف مت کیجیے، گو آؤٹ، جائیے. حضرت ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کی فیلڈ نماز پڑھانا ہے، آپ کی فیلڈ دینی کتاب پڑھانا سمجھانا ہے. سریا کتنی لگے گی، بوری سیمنٹ کتنی ہوگی، اس کی لینتھ کتنی ہوگی، یہ حضرت آپ کا کام نہیں ہے. تو آپ کا کام سنتوں کو عام کرنا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. برائے کرم تبلیغ کیجئے، سنت کو عام کیجئے، مسواک بانٹیے، امامہ پہنائیے، لیکن انگلی مت کیجیے. یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ کی فیلڈ ہوتی اگر مان لیا آپ انجینئر بھی ہوتے، اگر اتفاق سے خطیب صاحب انجینئر بھی ہوتے، مولانا عبد المعید صاحب انجینئر بھی ہوتے، تب کہتے بھائی تم مجھ کو مولانا مت سمجھ، یہ داڑھی دیکھے دھوکہ مت کرنا، میں سول انجینئرنگ ڈھاکہ یونیورسٹی سے کی ہے. اچھا
یہ جو تم نے چٹگاؤں کا برج دیکھا ہے نا، میں نے ہی اس کو پاس کیا، انجینئر فورک گر جائے گا، حضرت اتنے بڑے ہو گئے تو آپ کا مشورہ ہمیں قبول ہے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ پہ بولتا ہے، جس کی جو فیلڈ نہ ہو وہاں بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ شہد کے چھتے پر ڈھیلا مارنا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے وہاں ایک مثل مشہور ہے، سانپ کا منتر نہ آوے، بچھو کا منتر نہ، سانپ یا بچھو جو بھی، سانپ کا منتر نہ آوے، بچھو کا منتر نہ آوے، بل میں ہاتھ ڈال دے۔ بھائی وہ ڈنک تو مارے گا ہی۔ اتنی مثالیں کامن ہے، سب سمجھدار ہیں۔ اگرچہ مجھے بنگلہ نہیں آتی، آپ ہندی اردو جاننے والے ہیں، تو یہ سمپل سی مثالیں سمجھ لیں۔ اور میں بانٹنے کے لیے نہیں، میں دو جماعت کے حصے کرنے نہیں، میں محبت کا پیغام دینے آیا ہوں۔ بڑے سے بڑے اختلاف نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیٹھک سے دور ہو جاتے ہیں، انڈیا کے پاکستان کے بیٹھک سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا اختلاف بیٹھ کر کے دور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تعلیم دی گئی ہے جھگڑا کرنے کی نہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ امت کے درمیان باتیں کرنا اور وہی پیغام پہنچانا۔ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معذرت طلب کرتا ہوں، مگر آپ خوش نصیب ہیں کہ اس شیخ اعظم کے دامن سے وابستہ ہوں جس کا دور شاہجہانی دور تھا۔ جاؤ جامع اشرف، ایسا لگتا ہے کہ آگرہ کا تاج محل، دہلی کی جامع مسجد، لال قلعہ جیسے شاہجہاں کی یادگار ہندوستان کی سرزمین پر دنیا کو للکار للکار کے کہتی ہے، یہ مغلوں کی یادگار ہے۔ جب کچھوچا جاؤ گے مولانا احمد اشرف ہال دیکھو گے، مختار اشرف لائبریری دیکھو گے، اشرفی اعلیٰ حضرت مسجد دیکھو گے، جامع اشرف دیکھو گے، تو دیکھ کر صرف عمارت نہیں کہو گے بلکہ کہو گے میرے پیر و مرشد یہ شیخ اعظم کی یادگار۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرت یہ میلاد النبی کے لیے بچوں نے جھنڈے کا یہاں ہاں اس کے آپ کے ہاتھوں سے یہ آئیے فیصل حضور آئیے۔ ابھی حضرت جو ہم لوگ جھنڈا لانچ کریں گے، لانچ کر رہے ہیں میلاد النبی کے لیے، سب آدمی لیں اپنے گھر میں، آپ یہ کریں اپنے گھر پہ لگیں، گھر میں بچوں کا ہاتھ میں لے کر میلاد النبی کے لیے کریں۔ مخدومی جھنڈا، مخدومی جھنڈا انشاءاللہ لائیے، لگائیں گے۔ آپ لوگ اس جھنڈے کو لگائیں گے، اس جھنڈے کی قیمت تو بتائیے۔ وہ مل جائے گا 70 ٹکا۔ دو جھنڈا 150، جوڑا 150، 70,000 کم ہوگا نا، ایک پیس 70 روپیز۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جو 70 میں اس میں مائک نہیں ہے؟ اور 150 میں 2؟ الٹا ہو گیا تھا، الٹا بہرحال ابھی ان کے ذمہ داروں نے قیمت صحیح سے طے نہیں کیا، نہیں طے کر پائے ہیں، 70 مگر 70 میں ایک جھنڈا، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر 200 ٹکا دیں گے تو 3 جھنڈا، 200 ٹکا میں اللہ وطر
युहिब्बुल वितरा, अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो आप एक साथ 3 झंडा ले जाएंगे और अपने घरों में, रिश्तेदारों में, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में बांटेंगे और कहेंगे ये अशरफियत का नहीं बल्कि ये सुन्नियत का। सुभान अल्लाह। और जमीतुल अशरफ और अंजुमन अशरफिया जिसके ज़ेरे तमाम आसूलिया में जामिया इज़हारुल उलूम चल रहा है। और यकीनन आसमान से बारिश नहीं होती जो चल जाए। जैसे मछली पकड़ने के लिए बारिश की ज़रूरत है, तालाब की ज़रूरत है, ऐसे ही किसी इदारे को चलाने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। और बहुत आसान तरीका निकाला गया है कि आपके इलाके में हर यूनिट में वहाँ पे बक्से रखे, आपकी रोज़ाना या मंथली आमद उस अशरफिया तंजीम के लिए, मरकज़ी अशरफिया तंजीम के लिए जिसके मातहत इदारा चलता है, जामिया चलता है, ज़कात, फितरे और सदक़ात की रकम दें ताकि जो शेख आज़म का ख्वाब था कि मैं एक जामिया अशरफ बांग्लादेश की सरज़मीन पर भी बनाना चाहता हूँ। फिर क़ायदे मिल्लत ने अल-जामिअतुल अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट कायम किया। मॉडर्न हालत हाज़रा, नए उलूम, असरी उलूम, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़मीन खरीदने का प्लान है और एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाने का प्रोग्राम है जहाँ पे खानका, जहाँ पे तसव्वुफ़ की तालीम, जहाँ पे हालात हाज़रा के हिसाब से कंप्यूटर और तमाम कोर्सेज दिए जाएँ। यकीनन ये पीरान इज़ाम आपके बीच में सिर्फ नजराना लेने ही नहीं बल्कि आपको आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कुछ देने के लिए आते हैं। आप उनके हाथ को, उनके मिशन को, उनकी तंजीम को और उनके ऑर्गेनाइजेशन को अपनी समझें और साथ दें ताकि सुन्नियत का किला आपके ज़रिए इस बांग्लादेश की सरज़मीन पे मजबूत से मजबूत होता है। सलाम मुस्तफ़ा जाने रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो अली जिनके दर के गदा है वली, वो अली जिनके दर के गदा है वली, उस इमाम वेलायत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। सैयदा फातिमा ज़ौजाए मुर्तज़ा, सैयदा फातिमा ज़ौजाए मुर्तज़ा, दुख्तरे जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। और सर झुकाया ना बातिल के आगे कभी, सर झुकाया ना बातिल के आगे कभी, इब्ने खातूने जन्नत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और गौसुल आज़म मेरे ख्वाजाए ख्वाजेगा, गौसुल
میرے خواجائے خواجگاں رازدار طریقت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ اشرفی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی کے بلا مختار اشرف ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام اشرفی یادگار آقا سید اظہار محتمم جامع اشرف پہ مرشدی حضرت سید محمود اشرف مرشدی حضرت سید اشرف ملت قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور ڈال دی قلب میں اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شان جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شان ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سیڑھی آپ کو جلد جس میں بیٹھ جائے سب لوگ بیٹھ جائیں جی پانی اور ایک اعلان سن لیں آئندہ کل البشیر جامع مسجد کے موڑ پر مشن اہل بیت کا پروگرام ہونا قرار پایا اور آئندہ 13 ستمبر ہمایوں روڈ الفلاح کے پیچھے روڈ میں مشن فدائے اہل بیت کمیٹی کے جانب سے سرکار کا خطابت ہونا قرار پایا ہے انشاءاللہ آپ سبھی سے التجا ہے کہ اس بابت میں تشریف فرما